بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میم کے مہمان کے ساتھ آپ کا میزبان شاہ رخ فیروز قادری حاضر خدمت ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم مدعو کرتے ہیں ان شخصیات کو کہ جو کسی نہ کسی انداز میں خدمت دینی کا فریضہ سر انجام دے رہی ہیں۔ ان شخصیات میں علماء اور مقررین بھی شامل ہیں، خطیب حضرات بھی شامل ہیں، اسی طرح نعت خواں حضرات، قاری حضرات اور مدرسین بھی ان شخصیات میں شامل ہیں کہ جنہیں اس پروگرام میں مدعو کیا جاتا ہے۔ اور آج کے ہمارے مہمان ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی راجہ کاشف مدنی نعیمی دامت برکاتہم العالیہ۔ حضرت دارالافتاء الہاشمیہ کے مفتی ہیں، جہاں حضرت افتاء کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی درس نظامی کے مدرس ہیں اور مختلف دینی اجتماعات میں خطابت کے حوالے سے حضرت جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ حضرت سے آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے حضرت صاحب؟ اللہ کا کرم فضل، آپ سنائیں۔ آپ حضرت ویسے جی الحمدللہ حضرت، آج کی جو گفتگو ہے، آج کی جو نشست ہے، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ وعدے کے حوالے سے گفتگو کی جائے، وعدے کے مسائل، وعدے کے فضائل، ان کے حوالے سے گفتگو کی جائے۔ تو گفتگو کے آغاز سے قبل آپ یہ ارشاد فرمائیے گا کہ جو آپ کا درس نظامی کا ایک طویل تعلیمی سلسلہ ہوتا ہے، 8 سال درس نظامی، پھر افتاء کی جو تربیت کے معاملات ہوتے ہیں، سیکھنے کے معاملات یہ ہیں، اور پھر آپ تدریس کے بھی شعبے سے وابستہ ہیں، تو کچھ ارشاد فرمائیے گا کہ تعلیمی سلسلہ آپ کا کس طرح سے رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، اللہ کے فضل و کرم سے 2005 میں اپنے تعلیمی اس سلسلے کا آغاز کیا، اور کھارا دار بخاری مسجد میں ہمارا جامعہ تھا، جامعۃ المدینہ فیضان بخاری، وہاں سے ہماری کلاس کی ابتدا ہوئی، اور پھر چلتے چلتے یہ جامعہ شفٹ ہوا محمدی مسجد موسیٰ لین، جو عقب ککری گراؤنڈ میں واقع ہے۔ جی، تو بحمد اللہ تعالی وہاں پر موقوف علیہ تک، سابعہ تک پڑھائی کی، اور اس کے بعد پھر دورہ حدیث شریف کرنے کے لیے فیضان مدینہ میں حاضری ہوئی، اور 2013 میں الحمدللہ وہاں پر دورہ حدیث شریف کیا۔ اس کے بعد تخصص کے لیے لاہور میں گیا، اور الحمدللہ وہاں پر جوہر ٹاؤن میں جو فیضان مدینہ ہے وہاں پر 2 سال کا تخصص کمپلیٹ کیا، اور اس کے بعد الحمدللہ کراچی واپس حاضری ہوئی، اور تدریس کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا، ساتھ ساتھ افتاء کا سلسلہ بھی۔ رات میں نور مسجد کھارا دار میں شیخ الحدیث و تفسیر رئیس دارالافتاء النور مفتی عطا اللہ نعیمی صاحب جی جی ادام ظلہ العالی جی جی کی سرپرستی میں الحمدللہ فتاوی لکھنا شروع کیے، اور 5 سال تک وہیں پر الحمدللہ فتاوی لکھتا رہا۔ پھر استاد صاحب کی اجازت سے، ان کے حکم پر، ان کے اذن سے الحمدللہ یہ ضرورت محسوس کی کہ لیاری میں دارالافتاء ہونا چاہیے، تو پھر اپنے علاقے آگرہ تاج میں الحمدللہ ایک مقام پر دارالافتاء کا آغاز کیا، اور آج تقریباً اسے 2.5 سال سے زائد عرصہ ہو گیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پر سینکڑوں فتاوی تحریری بھی جاری ہو چکے ہیں، اور زبانی ہزاروں فتاوی الحمدللہ اس دارالافتاء میں جہاں شفٹ ہوئے وہاں جاری ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ لوگ اپنے مسائل لے کر آتے ہیں، برادری کے مسائل لے کر آتے ہیں، تو یوں خدمت دین جاری ہے۔ اور تدریس بھی صبح میں کرتا ہوں، جس جامعہ سے پڑھا الحمدللہ اسی جامعہ میں اچھا، اب اس وقت موقوف علیہ تک، سابعہ تک الحمدللہ پڑھا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت صاحب، وعدے کے حوالے سے آج کی گفتگو کا ارادہ ہے، وعدے کی تعریف اگر سب سے پہلے آپ ارشاد فرما دیں تو۔ جی بالکل، بڑا اہم موضوع ہے، اور ناظرین کے لیے بھی یہ بات بہت ضروری ہے کہ وہ وعدے کی تعریف بھی جانیں۔ چنانچہ موجم وسیط اور دیگر کتب کے اندر وعدے کی تعریف یہی ہے کہ اپنے کلام سے یا اپنی گفتگو سے ایسا ظاہر کرنا کہ یہ کام کرنا میرے اوپر لازم ہو گیا ہے، جی جی، اسی کو وعدہ کہتے ہیں شرعی اصطلاح میں۔ جیسے کوئی کہتا ہے کہ میں نے کل 6 بجے آنا ہے آپ کے پاس، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ وعدہ ہو گیا، وعدہ ہو گیا۔ عوام تو یہ سمجھتی ہے، عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک وعدے کا لفظ منہ سے نہیں نکلے گا تب تک وعدہ نہیں ہوگا، جبکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ جب آپ نے کہہ دیا ایک کام میں نے کرنا ہے تو وہ آپ کے لیے کمپلسری ہو گیا، من وجہ، اب بغیر شرعی وجہ کے آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ تو شرعی اصطلاح کے اعتبار سے وعدہ یہی ہے کہ اپنے اوپر کوئی چیز لازم کر دینا، کوئی کام لازم کر دینا، چاہے اس میں وعدے کا لفظ ہو یا وعدے کا لفظ نہ ہو۔ بالکل بالکل جی، یہ تعریف رہی۔ حضرت یہ ارشاد فرمائیے گا کہ وعدہ پورا کرنے کا انسان کی ذات پر، اس کی شخصیت پر بھی کوئی فرق پڑتا ہے؟ جی بالکل، اس کی تو ویسے ہر ایک گواہی دے گا، اور ہمارے ناظرین بھی اس کی گواہی دیں گے کہ جب کوئی شخص وعدہ پورا کرنے کا عادی ہوتا ہے تو لوگوں کے نزدیک اس کی عزت، وقار، وجاہت میں اضافہ ہوتا ہے، اور آج کے دور میں بھی وہ شخص اس اعتبار سے مشہور ہو جاتا ہے کہ یار اس نے جو بات کہہ دی ہے یہ پورا کرے گا، اس نے جو وعدہ کر لیا یہ پورا کرے گا۔ تو انسان ہمیشہ وعدہ پورا کرے۔ اس کی ایک بڑی بہترین مثال حضرت سیدہ کائنات ام المؤمنین ہماری ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جی کہ 2 شوہروں کا انتقال ہوا یکے بعد دیگرے، تو آپ نے اس ٹائم ارادہ کر لیا کہ میں اب نکاح کروں گی نہیں۔
جب دوسرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ کے پاس مال تو تھا تجارت کا، لیکن کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس پر اعتماد کیا جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ پورا کرنے میں ایسی عظیم شخصیت تھے کہ پورے مکے میں جس کی سلیکشن ہوئی وہ سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، اور آپ کے ذریعے اپنا مال انہوں نے تجارت کے لیے بھیجا، اور نبی پاک علیہ السلام کا انہیں پتا تھا، لوگوں نے بتایا کہ یہ جو کہہ دیں گے وہی کریں گے۔ سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وعدے کے مطابق ایسی تجارت کی کہ بہترین نفع ہوا۔ وہ اتنی متاثر ہوئیں کہ پہلے تو ارادہ کر چکی تھی کسی سے نکاح نہیں کریں گے، لیکن حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئی، اور سارے مومنوں کی ماں ہونے کا اعزاز انہوں نے حاصل کر لیا۔ بالکل بالکل۔ تو وعدہ جب کوئی پورا کرتا ہے تو اس کی شخصیت کے اندر اللہ تعالیٰ ایک وقار عطا فرماتا ہے، اس کی عزت میں، اس کے مقام مرتبے میں اضافہ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت وعدہ پورا کرنے کے حوالے سے جو فضائل ہیں وہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں کیا فضائل ہیں، کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ جی بالکل۔ سب سے پہلے تو قرآن مجید فرقان حمید کو ہم جب دیکھتے ہیں تو بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدے کو پورا کرو، عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا۔ جی۔ تو قیامت کے دن وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے فلاں سے وعدہ کیا، پورا کیا کہ نہیں کیا۔ اور دوسری بات یہ کہ رب کریم نے فرمایا وَأَوْفُوا، صیغہ امر، حکم والا لفظ ارشاد فرمایا۔ تو جب کوئی اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے تو رب کریم اسے اجر و ثواب اور برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو اس سے ہی پتہ چلا کہ وعدے پر پورا اترنا یہ بڑی فضیلت کا باعث ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کا بڑا پیارا فرمان کہ سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ بہتر شخص وہ ہے، اچھا وہ ہے، بلکہ فرمایا بہترین۔ عربی کے اندر خیر کا لفظ، اور یہ صیغہ افضلیت کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک ہوتی ہے فضیلت، آپ نے فرمایا فضیلت، لیکن حدیث پاک تو افضلیت کو بیان کر رہی ہے کہ تم میں سے افضل اگر کوئی ہونا چاہتا ہے تو دیگر اچھے اوصاف کے ساتھ ساتھ اسے وعدہ پورا کرنا بھی اپنی ذات کے اندر نافذ کرنا ہوگا۔ بالکل۔ جب اس کی ذات میں وعدہ پورا کرنے کا وصف آ جائے گا تو وہ افضلیت کی طرف چلا جائے گا۔ کیا بات۔ تو یہ وعدے کی فضیلت ہے، حدیث میں بھی، آیت میں بھی، اور دیگر روایات کے اندر بھی موجود ہے۔ لہٰذا جو شخص وعدہ پورا کرے گا اللہ کریم اسے ضرور اس کی برکتیں اور فضیلتیں عطا فرمائے۔ بالکل بالکل، بے شک بے شک۔ حضرت وعدہ پورا کرنے کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی واقعہ اگر آپ ارشاد فرما دیں تو واقعہ ظاہر ہے کہ طویل ہوگا۔ یہاں ہمیں ایک وقفے کی طرف جانا ہے ناظرین کرام، ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ حضرت سے ہم واقعہ سنیں گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ پورا کرنے کے حوالے سے کوئی ایسا واقعہ ہمیں جو ہے کتب سیرت میں ملتا ہے کہ جسے سن کر وعدہ پورا کرنے کے حوالے سے مزید جو ہے لوگوں کا ذہن بنے۔ ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ اسی گفتگو کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ پنج وقت اذان و درود و دعا، درس قرآن و ذکر رسول و خدا، اہل بیت و صحابہ کا بھی تذکرہ، دین حق کا سکھانا، سلامت رہے دین حق کا سکھانا، سلامت رہے میم کا ایسا جذبہ، سلامت رہے میم کا ایسا جذبہ، سلامت رہے۔ دیکھتے رہیے آپ کا اپنا میم ٹی وی۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، پروگرام میم کے مہمان جاری ہے اور آج ہمارے مہمان ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی راجہ کاشف مدنی نعیمی دامت برکاتہم العالیہ۔ حضرت سے گفتگو جاری ہے وعدے کے حوالے سے، اور وقفے سے قبل ہم نے حضرت سے عرض کی کہ سیرت مبارکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت میں وعدہ پورا کرنے کے حوالے سے اگر کوئی واقعہ ملتا ہو تو حضرت ارشاد فرمائیں۔ حضرت اگر کوئی واقعہ اس حوالے سے آپ ارشاد فرمائیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اندر تو کثیر واقعات ہیں وعدہ پورا کرنے کے۔ ایک بڑی پیاری حدیث مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ غزوہ بدر جب ہوا تو تمام ناظرین بھی جانتے ہیں کہ یہ کس قدر معرکۃ الآرا غزوہ تھا کہ کفار کی تعداد ہم سے 3 گنا زیادہ تھی۔
مسلمان 313 تھے اور کفار 1000 تھے. 1000 تھے. اور اس جنگ کے اندر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے جو کفار بدبخت تھے یہ مارے گئے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے ہی ان کے مرنے کی جگہ کا تعین کر دیا تھا، اور جہاں میرے آقا نے فرمایا وہیں پر ہر کافر مرا، نہ 1 انچ آگے نہ 1 انچ پیچھے. اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، یہ 2 صحابی کہیں سے آ رہے تھے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف، تو کفار نے ان کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد ان سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. اب دونوں صحابی رسول ہیں. انہوں نے پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد یہ کہا کہ ہم ایک شرط پر آپ کو چھوڑیں گے کہ آپ یہ وعدہ کریں کہ آپ جنگ میں مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیں گے. اب یہ بات تھی تو بڑی دشوار، لیکن دونوں صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہہ دیا کہ ہم مدد نہیں کریں گے، اور یہ سوچا ہوگا کہ بارگاہ مصطفیٰ میں یہ مسئلہ پیش کر دیں گے، جو حضور علیہ السلام اس کے بارے میں حکم فرمائیں گے اس پہ عمل کر لیں گے. جی جی بالکل. اب دونوں نے یہ کہا تو انہوں نے چھوڑ دیا. چھوڑنے کے بعد جب وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو آپ دیکھیں اس قدر کرٹیکل سچویشن ہے کہ آزمائش ہے، کفار 3 گنا زیادہ ہیں، اور معرکۃ الآرا جنگ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب پورا قصہ انہوں نے بیان کیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم جنگ میں شرکت نہیں کریں گے، اب آپ جو حکم فرمائیں. جی جی. سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر آزمائش، بظاہر اس قدر صحابہ کی قلت کے باوجود فرمایا کہ جب تم نے یہ وعدہ کر دیا ہے تو اس وعدے کو اب پورا کرو، اللہ، اور ہم جنگ میں تمہیں شریک نہیں کریں گے. اللہ نے اس کی برکتیں کیسی عطا فرمائیں. پہلے بھی وعدہ کیا ہوا تھا، رب کریم نے مدد کا 5000 فرشتے رب کریم جل وعلا نے مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجے. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہماری تلوار بعد میں اٹھتی تھی، گردن پہلے کٹ جاتی تھی. کیا بات ہے، کیا بات. اور بعد میں بتایا گیا کہ وہ 5000 فرشتے اللہ نے نشان زدہ بھیجے تھے، جن پر نشانیاں بھی لگی ہوئی تھی. انہوں نے مسلمانوں کی، صحابہ کرام کی، نبی پاک علیہ السلام کی مدد کی. اللہ نے فتح بھی عطا فرمائی. لیکن ہم سب کے لیے اس میں ایک بہترین درس یہ ہے، سبق یہ ہے کہ جب بھی اپنا وعدہ کریں تو اس وعدے کو ضرور پورا کریں. نبی پاک علیہ السلام کی ذات ہمیں یہی بتا رہی ہے. بالکل بالکل، ماشاءاللہ. حضرت، وعدہ پورا کرنے کے حوالے سے اور وعدے کے حوالے سے گفتگو ہوئی. یہ ارشاد فرمائیے گا کہ شریعت مطہرہ میں وعدہ خلافی کی کیا تعریف ہے؟ جی یہ بڑی اہم بات ہے. جی. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ مثال کے طور پر کسی نے مجھے کہا کہ میں کل آپ کو 10,000 روپے دے دوں گا. اب وہ نہیں دے سکا، XYZ اس کی جو بھی آزمائش ہے، پریشانی ہے، جو بھی اس کی وجہ ہے، ہم اس کو دیکھتے نہیں ہیں، ڈائریکٹ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب اس نے وعدہ خلافی کی ہے، یہ ناجائز کام کیا ہے، حرام کام کیا. بعض اوقات اگر کوئی معظم دینی ہم سے وعدہ کرنے کے بعد بظاہر اس چیز کو پورا نہ کر سکے، کوئی عالم ہو، کوئی نعت خواں ہو، تو ہم اس پر ڈائریکٹ یہ فتویٰ دے دیتے ہیں کہ اس نے وعدہ خلافی کی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں علم نہیں ہوتا کہ وعدہ خلافی کسے کہتے ہیں. شریعت یہ کہتی ہے کہ جب کوئی وعدہ ہم کسی سے کر رہے ہیں اس وقت ہمارے دل میں اگر سچی نیت ہے کہ ہم یہ کام کریں گے، تو یہ وعدہ سچا ہو گیا. اب اس کے بعد شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، تو آپ اپنا وعدہ پورا کریں گے. یہ تو آپ پر لازم ہے، جیسا کہ میں نے قبل آیت سنائی، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اپنے وعدوں کو پورا کرو، کیونکہ وعدے کے بارے میں سوال ہوگا. لیکن اگر کوئی شرعی عذر آ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ اپنا وہ وعدہ پورا نہیں کر پاتا، تو شریعت کی نظر میں یہ وعدہ خلافی نہیں کہلائے گی. اس لیے کہ اسلام ہر شخص کو اسپیس دیتا ہے، ریلیف دیتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی جتنی بھی سخت مجبوری ہو جائے وہ کام پورا کرے گا ہی کرے گا. وہ کیسے کرے گا؟ اگر اس نے 6 بجے آنے کا کہہ دیا ہے، اس کی گاڑی پنچر ہو گئی ہے، اس کی والدہ بیمار ہو گئی ہے، ٹریفک میں پھنس گیا ہے، اس کا اچانک بچہ گرا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا اس کو چوٹ لگ گئی، وہ ہاسپٹل لے کر چلا گیا، تو وہ کیسے آئے گا؟ تو ہمیں دوسرے کی رعایت کرنی چاہیے. مسلمان کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے حکم دیا کہ مسلمانوں سے حسن ظن رکھو، اچھا گمان رکھو. تو پہلے اس سے کنفرم کر لیا جائے کہ یار آپ نے یہ کہا تھا، یہ کیوں نہیں کیا. اب اگر بغیر شرعی وجہ کے اس نے نہیں کیا تو وعدہ خلافی ہے. پھر وعدہ، اور اگر شرعی وجہ تھی تو اس کے بعد ایک اور نقطہ میں ضرور عرض کروں گا کہ اگر واقعی میں میرے ساتھ کوئی مجبوری ہو گئی ہے، میں نے کہا ہے فلاں بندے کو فلاں وقت پر آنے کا، لیکن میں نہیں پہنچ سکا ہوں، اور پاسبل ہے کہ میں اسے میسج ڈیلیور کر سکوں، اسے پیغام دے سکوں، تو اسے کم سے کم پیغام دے دیا جائے کہ میری یہ مجبوری ہو گئی، میں نہیں آ سکتا. ایسا نہ ہو کہ میں پہنچ تو نہیں پا رہا لیکن اطلاع بھی نہیں دے رہا، تو اب میری پکڑ ہوگی. وعدہ خلافی تو نہیں ہوئی لیکن مسلمان کی دل آزاری، مسلمان کو تکلیف دینا پایا گیا. کیونکہ میں کال کر کے اسے بتا سکتا تھا
کہ میں لیٹ ہوں، آپ میرا انتظار نہ کیجیے گا، اطلاع کر سکتے. میں نے اطلاع نہ دی، وہ بیچارہ کھڑا رہا، اور کہتے ہیں الانتظار اشد من الموت، انتظار تو موت سے بھی سخت ہے، انتظار کرنا بڑا بھاری ہوتا ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان سے حسن ظن رکھیں اور وعدہ خلافی کی اس تعریف کو بھی ذہن کے اندر رکھیں. ٹھیک حضرت یہ بھی ارشاد فرمائیے گا کہ وعدہ خلافی اگر کسی صورت میں ہو چکی، وعدہ خلافی ہو گئی، تو اب شریعت مطہرہ کیا حکم لگاتی ہے؟ جی یہ جو میں نے تعریفیں بتائیں اور وعدہ خلافی کی ڈیفینیشن بتائی، اب اس کے مطابق اگر کسی نے وعدہ خلافی کر دی تو واقعی میں وہ بڑا گناہگار ہے اور اس کی پکڑ ہے. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارک کے اندر فرمایا آیت المنافقی ثلاث، منافق کی نشانیاں 3 ہیں. فرمایا اذا حدث کذب، جب بولے گا تو جھوٹ بولے گا، اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا. اور فرمایا واذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے گی تو اس امانت میں خیانت کر دے گا. اب چاہے وہ امانت کوئی گفتگو ہو، کوئی مال ہو، کوئی چیز ہو، خیانت کر دے گا. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ ایسا نہیں کہ اگر کوئی وعدہ خلافی کرتا ہے تو ہم اس کو منافق کہہ دیں. آج کل یہ بھی علم کی کمی کی وجہ سے ہم نے کوئی چیز پڑھ لی کہ یہ منافق کی نشانی ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں یہ منافق ہو گیا. نہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نشانی فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ وہ پکا منافق ہے. اگر یہ فرما دیتے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تو ایک جدا بات تھی. نشانی فرمایا، اس کا مطلب یہ کہ جان بوجھ کر اگر وعدہ خلافی کوئی کرتا ہے تو توبہ بھی کرے گا، ڈرے گا بھی اللہ کی بارگاہ سے، اور یہ سمجھے وہ کہ مجھ میں منافق کی ایک نشانی پائی جا رہی ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں. ورنہ حقیقی منافق تو اسی کو کہا جاتا ہے کہ جو بظاہر مسلمان ہو اندر سے کافر ہو، یہ حقیقی منافق. جی، اور ایک عملی منافق ہوتا ہے، گویا کہ اس کو عملی منافق کہہ سکتے ہیں کہ جو وعدہ جب بھی کرتا ہے وعدہ خلافی کر دیتا ہے. عمل کے اعتبار سے وہ منافق ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے اس کو منافق نہیں کہہ سکتے. حقیقت میں منافق جی، حقیقت میں منافق. البتہ یہ ہے کہ یہ منافق کی جو ہے کوالٹی ہے کہ جو اس میں پائی جا رہی ہے، اور یہ حدیث شریف کا درس ہے. ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میم ٹی وی کی نشریات میم ٹی وی کے یوٹیوب چینل، فیس بک پیج اور meme.tv.org پر دیکھی جا سکتی ہیں. اور ابھی ہماری گفتگو جاری ہے حضرت علامہ مولانا مفتی راجہ کاشف مدنی نعیمی دامت برکاتہم العالیہ سے وعدے کے حوالے سے وہ بڑی خوبصورت گفتگو حضرت فرما رہے ہیں. اسی گفتگو کو آگے کنٹینیو کریں گے ایک وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. درود و سلام کی صداؤں سے بھرپور اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول، پریشانیوں اور مسائل کے حل کے لیے دیکھتے رہیے میم ٹی وی. اللہم صل علی سیدنا محمد. ویلکم بیک ناظرین کرام، پروگرام میم کے مہمان جاری ہے اور آج گفتگو جاری ہے حضرت علامہ مولانا مفتی راجہ کاشف مدنی نعیمی دامت برکاتہم العالیہ سے، اور حضرت وعدے کے مسائل پر بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں. حضرت وقفے سے قبل گفتگو جاری تھی وعدے کے حوالے سے ہی. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے آج کے دور کا کہ لوگ وعدہ کرتے ہیں اور پھر پورا نہیں کرتے. خاص طور پہ مارکیٹ میں تو یہ معاملات بہت زیادہ دیکھے جاتے ہیں کہ جی آپ کا مال تیار ہو جائے گا، پرسوں آپ کو مل جائے گا، اور پھر جب پرسوں ان سے بات کی جاتی ہے بھائی مال کا کیا ہوا تو جناب مال وقت پر تیار نہیں ہے. تو ان سے متعلق حکم شرع کیا ہے ایسے لوگ جو وعدہ خلافی کرتے ہیں، وعدہ پورا نہیں کرتے؟ جی بالکل، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے اور سلگتے ہوئے موضوع کو اٹھایا ہے. جی واقعی میں ہمارے یہاں بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں. مثال کے طور پر میں ان کے پاس گیا کوئی چیز لینے، ان کے پاس چیز اویلیبل نہیں ہے لیکن وہ وعدہ کر دیں گے تاکہ یہ بندہ پھنس جائے، بھائی اس کی رقم آ جائے ہمارے پاس، اور اس کے بعد ہم چاہے اسے 2 دن 3 دن ڈیلے بھی کر دیں مجبور رہے گا. تو یاد رکھیں، میں نے جو گزشتہ گفتگو کے اندر بتا دیا کہ وعدہ خلافی یہ ہے، یہ صراحتاً وعدہ خلافی کی جا رہی ہے. اور چاہے یہ چھوٹے پیمانے پر ہو، بڑے پیمانے پر ہو. بعض اوقات مثال کے طور پر موبائل لینے گئے ہم تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ موبائل آپ لے جائیں، چیک کریں 2 دن، اس کے بعد واپس کر دیجیے گا. یہ ہو گیا وعدہ. اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی واپس کر دیجیے گا. اب یہ ہو گیا وعدہ. جب وہ 2 دن کے بعد واپس لاتا ہے تو اب وہ کہتا ہے نہیں بھائی ہم نے تو یہ نہیں کہا تھا، ہم نے تو یہ کہا تھا کہ اگر کوئی خرابی ہوگی تب واپس کر لیں. تو اس طرح کی گفتگو، اس طرح سے کسی کو گھیرنا یا اپنے نفع کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے لینا یا وعدہ خلافی کا سہارا لے لینا، اس سے مسلمانوں کو ڈرنا چاہیے. آج مسلمانوں کے کاروبار میں جو برکت نہیں ہے، مال میں جو برکت نہیں ہے، اتنا کما رہے ہیں لیکن آپ کسی بھی کاروباری کے پاس جائیں گے تو 50% سے اوپر آپ کو یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ پوری نہیں پڑتی. ایک تنخواہ دار 20,000 والا بندہ بھی وہی کہہ رہا ہے اور ایک مہینے میں 3 لاکھ 4 لاکھ کمانے والا بھی یہی کہہ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زیادہ کما رہا ہے اس کی کہیں نہ کہیں خرابی ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ اس کو جب اتنا دے رہا ہے تو اس کو پورا کیوں نہیں پڑ رہا؟
وجہ یہی ہے کہ جب وہ وعدہ خلافی کے ساتھ اپنا مال بیچتا ہے، کاروبار کرتا ہے، جب اس میں سچائی نہیں ہوتی تو اللہ کریم اس کے مال سے، اس کے اہل و عیال سے برکت کو اٹھا دیتا ہے، برکت اٹھ جائے، اور جب برکت اٹھ جاتی ہے تو چاہے مال کی فراوانی ہو تب بھی انسان کا قلب مطمئن نہیں ہوتا۔ اور پہلے کے لوگ جو وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے، وعدہ پورا کرتے تھے، وہ اگرچہ سوکھی روٹی کھاتے تھے لیکن ان کا قلب مطمئن ہوتا تھا، ان کے ذہن پرسکون ہوتے تھے، رزق میں برکت تھی۔ جی، تو اس لیے ویورز سے ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ کبھی بھی وعدہ کریں، وعدہ خلافی نہ کریں اور سوچ سمجھ کے وعدہ کریں۔ دیکھیں آپ کو وہ مجبور نہیں کر رہا، آپ کو اختیار ہے، آپ کہہ سکتے ہیں بھائی یہ مال میں ہفتے میں دے سکتا ہوں، کل نہیں دے سکتا، پرسوں نہیں دے سکتا، آپ کو لینا ہے تو لیں، جی جی، تو لہٰذا آپ کے مقدر میں ہوگا جو رزق وہ آپ کو مل جائے۔ کمٹمنٹ کرتے وقت ہی جو ہے حالات کو دیکھ لیں کہ بھائی یہ مال ہم ان کو دے بھی سکتے ہیں وقت پر یا نہیں۔ حضرت یہ گفتگو تو ہوئی وعدے کے حوالے سے۔ اچھا، آپ کا نام ہے راجہ کاشف مدنی نعیمی، تو حضرت کیا آپ دارالعلوم جو اپنا جامعۃ المدینہ کے جو لوگ پڑھے ہوئے ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں مدنی، اور دارالعلوم نعیمیہ کے جو پڑھے ہوئے ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں نعیمی، تو آپ نے کیا دونوں مدارس سے تعلیم حاصل کی ہے؟ نہیں، اس کی یہ وجہ نہیں ہے، اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دعوت اسلامی کی جامعہ سے دورہ حدیث کرتا ہے جی وہ تو مدنی کا ٹائٹل مدنی لکھتے ہیں امیر علیہ سنت کی طرف سے، کیونکہ ہم الحمدللہ بیعت بھی انہی سے ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اور نعیمی اس اعتبار سے کہ جو سند افتاء یعنی مفتی کی سند جو ہمیں استاد محترم مفتی عطا اللہ نعیمی صاحب نے عطا فرمائی، جی جی، اچھا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان استاد صاحب کی وجہ سے نعیمی ہے، نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے خلفاء میں سے ایک بڑے بہترین خلیفہ ہیں، بہت علمی شخصیت ہیں، صدر الفاضل نعیم الدین مراد آبادی۔ آپ نے بھی ماشاءاللہ آلات کے خلفاء پر کافی سلسلے کیے اسی چینل پر، تو انہی میں سے ایک خلیفہ صدر الفاضل نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی ہیں، جو بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ اور ایک میں مختصر آپ کو عرض کرتا ہوں ان کی کرامت، کہ ان کی روزانہ کی کرامت ان کے ایک مرید بیان کرتے ہیں کہ روزانہ آپ کے پاس آپ کے مریدین محبین آتے اور آپ ایک مخصوص دیگچی کے اندر چائے بنواتے، اور وہ چائے 50 افراد ہوں، 60 افراد ہوں، 70 افراد ہوں یا 30 افراد ہوں، سب کو پوری ہو جاتی تھی، کیا بات، کم نہیں ہوتی تھی، کیا بات ہے، اللہ کریم اس میں برکت عطا فرما دیتا تھا۔ بالکل۔ تو صدر الفاضل رحمت اللہ تعالی علیہ سے ہماری سند فقہ چلی، وہاں سے عرب کے علماء، اور یوں چلتے چلتے علامہ طحطاوی تک، وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو فقہ کی سند جو ہے وہ اوپر تک گئی۔ تو اس اعتبار سے صدر الفاضل کی نسبت سے، چونکہ وہ نعیم الدین ہے تو ان کی نسبت سے ہم نعیمی ہو گئے، نعیمی ہے۔ تو یوں الحمدللہ ہمارے اساتذہ کی جو سند ہے وہ چلتے چلتے ان تک جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے صدر الشریعہ کو ایک دفعہ فرمایا کہ صدر الشریعہ امجد علی اعظمی کے بارے میں فرمایا مذہباً مشرباً موطناً، یعنی مذہب کے اعتبار سے دیکھیں تو امام اعظم کی نسبت سے اعظم سے اعظمی، صحیح، اور جو ہے وہ طریقت کے اعتبار سے دیکھیں تو غوث اعظم کی نسبت سے اعظمی، کیا بات ہے، اور اگر وطن کے اعتبار سے دیکھیں موطنن تو اعظم گڑھ کے آپ رہنے والے تھے، اس کی اعتبار سے اعظمی۔ تو یہ نسبتوں کی ایک بڑی برکت ہوتی ہے، تو الحمدللہ اس نسبت سے ہم نعیمی ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت صاحب، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف زیادہ ہے، اور یہاں میں آپ سے عرض کروں گا کہ ہمارے ویورز کے لیے اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں تو ضرور ارشاد فرمائیں۔ جی بالکل، ویورز کے لیے ضرور پیغام دینا چاہیں گے، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اور الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ بھی آپ سوشل میڈیا کے ذریعے اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے آپ دیکھیں گے، سوشل میڈیا ایک اچھائی کمانے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے اور ہمیں جہنم کی طرف لے جانے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ میری ویورز سے اور ناظرین سے یہ التماس ہے کہ جب بھی آپ کوئی پوسٹ آگے شیئر کرتے ہیں حدیث کے نام پر یا تفسیر کے نام پر، تو آپ اس کو ٹیلی ضرور کر لیا کریں، چیک اینڈ بیلنس ضرور ہو۔ سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کوئی حدیث کی کتاب خود لیں، اس کا ترجمہ کسی مستند صحیح شخصیت نے کیا ہو، کسی عالم دین سے آپ چیک کروا لیں، آپ اس کی خود ہی پکچر لیں اچھی سی، اور اس کو ایڈٹ کر کے آپ اس کو اپنے پیج پر اپلوڈ کریں یا اپنی آئی ڈی پر اپلوڈ کریں، یا آپ اس کو اپنی جو واٹس ایپ ہے اس کے اسٹیٹس پر آپ لگا لیں۔ آپ کسی کی چیز کو اگر آگے فارورڈ کرتے ہیں تو اس میں بڑی احتیاط کی حاجت ہے، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ لہٰذا کوئی بھی حدیث آگے آپ فارورڈ کرتے ہیں تو اس کو چیک کر لیں، کہیں یہ سوشل میڈیا ہمارے جہنم میں جانے کا ذریعہ نہ بن جائے۔ لہٰذا چیک کر کے جو آپ آگے فارورڈ کریں گے تو نیت اچھی رکھیں کہ اللہ کی رضا کے لیے میں کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو اس پر اجر عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اگر ویڈیو کلپ آگے آپ چلاتے ہیں
تو یہ دیکھ لیں کہ اس کے بیک گراؤنڈ پر میوزک نہ لگا ہوا ہو، کیونکہ ہمارے علماء میوزک نہیں لگاتے، یہ لوگ ایڈٹ کر کے پیچھے میوزک لگا دیتے ہیں اور وہ کلپ بنا کر آگے چلاتے ہیں. تو ایسا کوئی کلپ آئے اس کو سنیں بھی مت، آگے بھی مت بھیجیں. علماء حق کا جو کلپ بالکل سادہ انداز میں آپ کو ملے، آپ اسی کو سنیں اور اسی کو آگے فارورڈ کریں. انشاءاللہ اس طریقے پر عمل کریں گے تو یہ سوشل میڈیا انشاءاللہ العزیز ہمیں ثواب کی حقداری دلائے گا، اللہ کی بارگاہ سے ثواب دلائے گا، فضیلت دلائے گا، برکت دلائے گا. اچھی نیت کے ساتھ اس کو یوز کریں گے، اچھا یوز کریں گے تو یہ اچھائی کی طرف لے کر جائے گا. برا یوز کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی سوشل میڈیا ہمیں جہنم کی طرف لے جائے. تو رب کریم جل وعلا ہم سب کو سوشل میڈیا کا بھی اچھا اور صحیح اور شریعت کے مطابق استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ، بہت شکریہ حضرت صاحب، بہت شکریہ. اور محترم ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ موجود تھے حضرت علامہ مولانا مفتی راجہ کاشف مدنی دامت برکاتہم العالیہ، اور وعدے کے حوالے سے حضرت نے سیر حاصل گفتگو فرمائی آج کے پروگرام میں. انشاءاللہ ایک اور شخصیت کے ساتھ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. اپنے میزبان محمد شاہ رخ فیروز قادری کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.